بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہاری من پسند چیز پر کن لکھا جا چکا ہے، چار نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لیں۔ اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے سجدوں میں بھی دعا مانگی، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ کر دیکھی، لیکن ہماری دلی حاجت پوری نہیں ہوئی۔ تو سنو، اگر تمہیں کوئی پسندیدہ چیز لاکھوں تدبیروں کے بعد بھی حاصل نہیں ہو رہی اور تم چاہتے ہو کہ من پسند عطاؤں کا ظہور دگنی رفتار سے تم تک پہنچے، تو تم آج ان چار چیزوں کو سمجھ لو، جس کی وضاحت تو اللہ خود قرآن میں کرتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالی خود فرماتا ہے، اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا۔ وہ یہ نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ جو سمجھ رکھتے ہیں اور جانتے ہو کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو پسندیدہ چیز کو پانے کے لیے دعا اور تہجد سے بھی زیادہ دگنی رفتار سے ملتے ہیں، جس میں پہلی اور خاص چیز تو یہ ہے کہ جس دل کو یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس کی نعمت اس سے کبھی نہیں چھنتی بلکہ اسے واپس کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جس انسان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا، اس سے خیر کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کا دل ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے، وہ لوگوں کے لیے دل میں برائی رکھنے لگتا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بگڑے کام سنور جائیں، تو تم اللہ کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ ایک حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے وہ صرف ایک عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اس کی آزمائش۔ اور جو انسان اپنی آزمائش میں شکوے شکایت نہیں کرتا اور اسے صبر سے گزارتا ہے، تو وہ اس آزمائش کے ذریعے بڑی دگنی رفتار سے اجر پا لیتا ہے۔ جانتے ہو، پسندیدہ عطائیں حاصل کرنے کا دوسرا عمل استغفار ہے۔ استغفار اللہ کا وہ محبوب ترین کلمہ ہے جو رحمت کی پرجوش عطاؤں کو بڑی تیز رفتار سے تم تک پہنچاتا ہے۔ بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے پوچھا کہ تم انسان کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ تو شیطان بولے کہ ہم مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے اپنے چیلوں سے پوچھا کہ کیا انسانوں کو تم نے استغفار کے بارے میں گمراہ کیا ہے؟ تو شیطانوں نے جواب دیا کہ استغفار تو اللہ کا وہ طاقتور عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا کوئی زور یا کوئی طاقت کام نہیں آ سکتی۔ تو ابلیس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں لوگوں میں ایسی چیز پھیلا دوں گا جس پر انسان کو استغفار کرنے کی نوبت تک نہیں آئے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس شیطان نے لوگوں کے درمیان تمناؤں اور خواہش کو پوری طرح پھیلا دیا، جس میں مبتلا ہو کر انسان ایک دلدل میں ڈوب جاتا ہے، اور جو خواہش کی لت میں اپنے گناہوں سے توبہ تک نہیں کر پاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان نے اللہ سے کہا ہے کہ اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، میں تا قیامت تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ جان رکھو، استغفار وہ طاقتور چیز ہے جو اللہ کی رحمت کی پرجوش عطاؤں کو
बड़ी तेज रफ्तारी से तुम तक पहुंचाता है। जानते हो, मन पसंद चीज पाने की तीसरी अलामत यह भी है कि जिस दिल में नरमी खल्के खुदा के लिए पैदा हो जाए और उसकी जुबान में नरमी आना शुरू हो जाए तो अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डालना शुरू कर देता है। याद रखो, शक्ल की खूबसूरती महज आंखों को भाती है, जबकि किरदार की खूबसूरती दिलों को फतह कर लेती है। तुम अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ इतना वसी रखो कि लोग तुमसे ताल्लुक़ रखने में फ़ख्र महसूस करें। तुम्हारा किरदार जितना बुलंद होगा, अल्लाह तुम्हारा मेयार भी उतना बुलंद करेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, 3 काम अल्लाह को बेइंतहा पसंद हैं: टूटे हुए दिल को जोड़ना, ना चाहते हुए भी किसी को माफ़ कर देना, और किसी के गुनाह पर पर्दा पोशी करना। यह वो आला सिफात है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला अपने इख्तिदार आला से तुम्हारी मनपसंदीदा चीज दुगनी रफ्तार से तुम तक पहुंचाता है। जानते हो, पसंदीदा अताएं किन लोगों का मुकद्दर बनती हैं कि जब तुम अपनी जिंदगी में आए किसी तकलीफ और दुख पर उसके इब्तिदाई मरहले पर सब्र कर लेते हो, और उस तकलीफ पर शिकवे के बजाय तुम उस वक्त भी चेहरे पर मुस्कान रखते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो जान लो कि अल्लाह के हैरत अंगेज मौजिज़ात भी तुम्हारा मुंतज़िर होते हैं। अल्लाह ताला कुरान में खुद इसका इशारा दे रहा है, और आप ऐसे साबरीन को खुशखबरी सुना दीजिए कि जिन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो वह कहते हैं कि हम तो अल्लाह की मिल्क हैं और हम सब उसी के पास जाने वाले हैं। इन लोगों पर खास रहमत भी उनके परवरदिगार की तरफ से होंगी, और यही वो लोग हैं जिनकी रसाई होगी। और यही वह 4 चीज़ें हैं जो तुम्हारी मनपसंद चीज़ों को बहुत जल्द तुम्हारे नसीब में लिखवा देती हैं। कुरान कहता है, अल्लाह अपने बंदों के रवैया पर गहरी निगाह रखता है। यही वह लोग हैं जो कहते हैं, मालिक हम ईमान लाए, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। यह लोग सब्र करने वाले रास्तबाज हैं। मुतमईन रहना, अनकरीब अल्लाह की रहमत की पुरजोश अताएं दुगनी रफ्तार से तुम तक पहुँचने वाली हैं, जो तुम्हारे दिल के आंगन को खुशियों के फूलों से भर देंगी इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको शादो आबाद रखे, आमीन। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारे से कमेंट के साथ हमारे चैनल आफताब आलम इस्लामिक ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।